السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 79۔ لن تنالوا البر، تم پوری نیکی کو ہرگز نہیں حاصل کرو گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ رب العزت اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر انسان مکمل نیکی حاصل کرنا چاہے، اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت سے مکمل چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے جو اپنی محبوب چیز ہے اس میں سے کچھ خرچ کرے۔ انسان کے پاس 10-12 اچھے کپڑے ہیں، اس میں سے کوئی ایک کپڑا جو اس کو پسندیدہ ہے ان میں سے کوئی ایک کسی کو دے دینا، کسی ضرورت مند کو دے دینا، اللہ رب العزت نے فرمایا مکمل نیکی اللہ رب العزت تمہاری لکھیں گے۔ اور آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء، انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو پسندیدہ چیز ہے ہی نہیں۔ کوئی انسان اگر ضرورت کے لحاظ سے مالی طور پر کمزور ہے، اپنی کمزور چیز میں سے بھی کچھ نہ کچھ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو جاننے والے ہیں۔ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوا یہ نہ سوچے کہ یہ 10 روپے کیا کام آئیں گے، بلکہ اللہ رب العزت انسان کی مقدار کو نہیں دیکھتے، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کس نیت سے خرچ کیا ہے۔ کسی کا 1 روپیہ خرچ کیا ہوا لاکھوں سے بہتر ہو سکتا ہے، اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ آیت کا نزول ہوا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں آپ کا ایک بہت مشہور باغ تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے باغ تھا۔ یہ آیت کا نزول ہوا، کہنے لگے آقا اللہ رب العزت نے محبوب چیز خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں اپنا سب سے بہترین باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اپنا پورا باغ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کے مطابق انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ آج ہمارے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے، ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح نہیں ہو سکتا، لیکن انسان تھوڑا بہت تو خرچ کر سکتا ہے۔ کوئی انسان کی کوئی پسندیدہ چیز، ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی لاکھوں کروڑوں کی چیز خرچ کرنی ہے۔ کوئی آپ کا اچھا جوتا ہے، آپ کا کوئی بہترین لباس ہے، آپ کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ شاید کہ ہم ایک لباس دے دیں، شاید ہمیں نہیں فرق پڑے گا، لیکن جس ضرورت مند کو چاہیے، جس کو دیں گے، شاید کہ وہ آپ کو دعائیں دے اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لی، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے۔ قل، کہہ دیجئے، فأتوا بالتوراۃ، تم تورات لے آؤ، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہود کا یہ ایک نظریہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کے اندر نسخ کے قائل نہیں تھے، کہ جیسے ہماری شریعت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے یہ حکم دیا، اس کو منسوخ کر دیا، منسوخ کر کے کوئی نیا حکم جاری کیا۔ جیسے ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا قبلہ کی تبدیلی کا حکم، اللہ نے پہلے کوئی اور حکم دیا، بعد میں اس کو تبدیل کر دیا۔ یہودی اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ اللہ رب العزت کوئی حکم منسوخ کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے ان کا انکار کرتے تھے، کیونکہ کل بھی ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ کیا، کچھ جو چیزیں ان کے اوپر حرام تھیں ان کو حلال کیا اللہ کے حکم سے، اور جو حرام تھی ان کو حلال کر دیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو انہوں نے منسوخ کام کیا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا بھی انکار اس لحاظ سے بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں پہلے کوئی حکم نازل ہوتا ہے، بعد میں اللہ رب العزت اس کو منسوخ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا کہ یہ منسوخ والا معاملہ آپ کی شریعت میں بھی تھا۔ فرمایا سارے کھانے تمہارے اوپر حلال تھے، تورات کے نازل ہو جانے سے پہلے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے کہ ان سے پہلے سارے کھانے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر حلال کیے تھے۔ وہ کھانا انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کیا تھا،
اس کی وضاحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمائی تھی۔ فرمایا تورات سے پہلے سارے کھانے حلال تھے، تو تورات آ جانے کے بعد تم نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، گویا کہ یہ اللہ رب العزت نے منسوخ کا حکم تمہاری کتاب کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ اس کے منسوخ کرنے کا حکم آتا ہے، حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بہت بیمار ہو گئے، انہوں نے نظر مانی کہ اللہ اگر میں اللہ تو نے مجھے صحت دی تو میں اپنے اوپر میرا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت ہے اور اونٹ کا دودھ ہے۔ انہوں نے نظر مان لی کہ اس کے بعد میں اللہ یہ نہیں چیز کھاؤں گا، تو وہ ان کی نظر ماننے کی وجہ سے یہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے حرام کر دی۔ فرمایا یہ چیزیں حلال تھی، تمہارے نبی نے نظر مانی تھی، اس کے بعد یہ چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی۔ اور ساتھ یہ یہود و نصارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرتے کہ آپ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھی، ہماری شریعت میں حرام ہیں۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں تھی، بلکہ تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھی، لہٰذا اس سے پہلے تو یہ چیزیں حلال تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فطرت ابراہیمی کے مطابق آئے ہیں، ان پر یہ چیزیں حلال تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی اونٹ کا گوشت بھی حلال ہے، اونٹ کا دودھ بھی حلال ہے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیزیں حرام تھی، تو میں فَأْتُوا بِالتَّوْرَاۃ، تورات لے کر آؤ، کوئی دلیل دو اگر تم سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پھر جس نے اس کے بعد اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھا، من بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہیں، یعنی ان کی کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد اگر وہ ایسی کوئی بات کریں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف وہ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، فرمایا پھر یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت اس طرح بھی بیان فرمائی، صحابی بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہودی ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا ہمیں بتائیں، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم آپ کی تصدیق کریں گے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ 4 سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون کون سے کھانے حرام کیے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا اور اونٹ کا دودھ حرام کیا۔ کہنے لگے آپ نے بات سچ کہی ہے، یعنی پھر بھی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ آپ کی بات سچی ہے، لیکن فرمایا اس کے بعد بھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لا سکے۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ رب العزت نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو ایک طرف کا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، یعنی جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیزیں حرام تھی، فرمایا اللہ نے یہ بات سچ کہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تھے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، فرمایا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، بہت بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہودیوں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا، شبہ یہ پیش کیا کھانے والا، کہ یہ کھانے کی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حلال ہیں اور شریعت ابراہیمی میں حرام تھی۔ اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ اب یہودیوں کا دوسرا اعتراض تھا، کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار میں سے ہوں، جبکہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام شام میں رہے، ان کے بیٹے شام میں رہے، اور ان کا قبلہ یہودیوں کے نزدیک بیت المقدس تھا۔ کہنے لگے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ دین ابراہیمی کے مطابق ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ جو پہلا گھر اللہ رب العزت نے زمین پر بنایا وہ بکہ میں بنایا، اور بکہ مکہ کا دوسرا نام۔ فرمایا جو اللہ رب العزت نے گھر بنایا وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا گھر ہے، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام نے جن پتھروں پر کھڑے ہو کر گھر کی تعمیر کی، ان کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ فرمایا اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا کہ زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ۔ پوچھا دوسرا گھر کون سا بنا؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا ان کے درمیان میں کتنا دورانیہ کتنا ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا دورانیہ ہے کہ 40 سال پہلے بیت اللہ بنا، بیت اللہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ تو فرمایا جو پہلا گھر اللہ رب العزت نے بنایا تھا، قبلہ بنایا تھا، وہ مکہ کو بنایا تھا، نہ کہ بیت المقدس کو بنایا تھا۔ فیہ آیات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ رب العزت تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کی وضاحت میں فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر ایسی نشانیاں موجود ہیں جو لوگوں کے لیے دیکھنے والی ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے اور وہ جگہ امن والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل ہی بیت اللہ کو وہ شرف حاصل تھا کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی بیت اللہ کے اندر چلا جاتا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ مشرکین مکہ اور اس سے پہلے تمام مذاہب کے لوگ بیت اللہ کی عزت کیا کرتے۔ فرمایا یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا جو گھر ہے زمین میں سب سے پہلے بنایا گیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے، جو طاقت رکھتا ہے سفر کرنے کی۔ علماء نے لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ سفر سے مراد آپ کے پاس جسمانی طاقت بھی ہو، آپ کے پاس مالی طاقت بھی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ راستے میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، راستے میں کوئی دشمن نہیں ہے، تو پھر آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اور یہ حج ایسی عبادت ہے کہ فرمایا ومن کفر، جس نے اس کا انکار کر دیا، یعنی طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود اس نے حج نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے کفر کیا، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اسلام کی بنیادی 5 ارکان ہیں، جس میں سے کوئی ایک کا بھی انکار کر دے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ دین اسلام کی عمارت کو گرا بیٹھتا ہے۔ 2 شہادتیں دینا اللہ رب العزت کے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک صحابیہ ایک کہنے لگی میرے والد پر حج فرض تھا لیکن وہ کر نہیں سکے، اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ رب العزت بہترین ہے کہ ان کا قرض ادا کیا جائے، اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی دوسرے کی طرف سے آپ نے حج کرنا ہے، یعنی آپ کے کسی والدین پر، کسی عزیز پر حج فرض تھا لیکن وہ کر نہیں سکے، دنیا سے جا چکے، یا اب وہ بیمار اتنے ہیں کہ خود نہیں کر سکتے، تو ان کی طرف سے وہ بندہ حج کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، اپنا حج کیا ہوگا پھر وہ دوسرے کی طرف سے حج کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کر رہے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کسی کے نام کا تلبیہ پکار رہا کہ میں فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، کہا کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو، اس کے بعد اگلے سال دوبارہ آ کر اپنے بھائی کا، اپنے عزیز کا جس کا تم حج کر رہے ہو اس کا حج کرنا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہے، مالی طاقت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، پھر بھی وہ حج ادا نہیں کرتا، کہنے لگے وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کر مرے، اللہ رب العزت کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی 5 بنیادی ارکان میں سے وہ ایک کا انکار کر رہا ہے، گویا عمل کے ذریعے انکار کیا ہے۔ فرمانے لگے اللہ رب العزت کو اس کے یہودی مرنے پر، عیسائی مرنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، گویا کہ اس نے کفر کر دیا ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے جو طاقت رکھتا ہے، ساتھ ہی فرما دیا ومن کفر، جو اس کا انکار کر دے، جو حج ہی نہ کرے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، گواہ ہیں جو تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے اوپر ان کے شبہات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری کتاب کے اندر بھی موجود ہیں،
تم اس کے بعد کیوں اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ اور اللہ رب العزت گواہ ہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی تمہارا دنیا میں انکار کر دینا، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا اور مسلمانوں کو دین سے روکنا، تو میں اللہ رب العزت یہ سارے کام دیکھ رہے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا، تم اس راستے میں نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، اور تم حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ رب العزت ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ اہل کتاب کے اللہ رب العزت نے ان کے برے اعمال کا ذکر کیا کہ پہلے وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان کا اپنا عمل ہے، یعنی میں اللہ نہ کرے فرمایا کہ جو ایک انسان خود کفر کر رہا، اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ صرف خود ہی انکار نہیں کر رہا بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے سے اس شخص کو روکتے ہو جو ایمان لے آئے، اس کے لیے ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہو، اس کے لیے ٹال مٹول کرتے ہو، جیسے کل ہم نے پڑھا اس کے لیے ہیلا یہ تلاش کیا کہ صبح کے وقت ایمان لے آنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا ہے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، شام کو کفر کرنا ہے۔ نئے مسلمان جو ہیں جن کے ذہن میں ابھی اسلام پختہ نہیں ہوا، وہ سوچیں گے یہ اہل کتاب ہیں، یہ اسلام قبول کیا، اب یہ پھر گئے ہیں، شاید کہ دین اسلام کوئی سچا دین نہیں ہے۔ اور میں سارے راستے تم صرف اس لیے تلاش کرتے ہو کہ جو شخص اللہ رب العزت کے راستے پہ نکلتے ہیں، فرمایا تم اس کی گواہی دینے والے تھے۔ جیسے آج بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ انہوں نے سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے صحیح جواب دیا، تصدیق بھی کی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن تصدیق کرنے کے بعد اس کو نہ ماننا، یا جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ آخری نبی کا نزول فرما دے، نبی آ گیا، پہچان لیا، پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت گواہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے، من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یردوکم، وہ تمہیں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اور اس میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو شخص اللہ رب العزت کو مضبوطی سے پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کی بات ماننے لگ جاؤ جو اہل کتاب میں سے ہیں لیکن دین کے خلاف ہیں، فرمایا وہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں گے، تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے۔ جیسے کل بھی ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کہ ایک صحابی اسلام قبول کیا، کفار مکہ کی طرف سے ان کو آفرز ہوئی، ورگلایا گیا، ایمان کمزور تھا، وہ وہاں چلے گئے۔ یہ بات ہے کہ اگر تم ان کی بات مانو گے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ گے، وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ لیکن ان کے اوپر اللہ کا فضل ہوا تھا کہ انہوں نے دوبارہ توبہ کر لی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا گناہ اللہ نے معاف کر دیا، اور فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جب کہ تم پر آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں جو یہودیوں کے دو قبائل تھے جو زمانہ جاہلیت میں تھے، آپس میں بہت اختلاف تھا، آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کا قتل بھی کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں قبائل کو مسلمان کر دیا۔ اب وہ دونوں اکٹھے بھائی بھائی بن کے رہ رہے تھے۔ ایک دن آپس میں بیٹھے، پرانی باتیں یاد ہوئی، پھر آپس میں تلخ کلامی ہو گئی اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ انہوں نے اپنا اسلحہ بھی نکال لیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ تم کیسے اللہ کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہو، رسول بھی تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہاں پر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم کی شکل میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کبھی جو جید علماء بزرگ حضرات ہیں ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، صورت کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں گویا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پھر رہے ہیں۔ مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چہرہ مبارک کا ذکر کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے ہیں۔ فرمایا اب تمہارے درمیان رسول تو موجود نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں۔ گویا ان کے باوجود بھی اگر تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرو گے تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال ضائع فرما دیں گے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام، بہترین چیز کا صدقہ کرنا، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا، رکنے کے کام، دین کے معاملے میں جھوٹ بولنا، نمبر 2 ہیلے بہانے تلاش کرنا دین میں، نمبر 3 ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف چل پھرنا، ہدایت کے بعد جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تو نے ہدایت دے دی ہے، سیدھے راستے پر چلا دیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا، نیک کام کیے، اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، یہی گمراہی نافرمانی کی طرف پھر جانا۔ کرنے کے 3 کام ہیں، بہترین چیز کا صدقہ، سچ بولنا، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا، رکنے کے کام، دین کے معاملے میں جھوٹ بولنا، ہیلے بہانے تلاش کرنا، اور ہدایت کے بعد نافرمانی کی طرف پھر جانا۔ مرتد تو ہو جائے گا نا، اگر وہ اسلام سے پھر جائے گا، مطلب کفر کر لے گا پھر وہ تو مرتد ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ جیسے نیک کام شروع کیے ہیں اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دینا، 5 وقت کی نماز با جماعت شروع کی ہے، آہستہ آہستہ نماز چھوڑ دینا، کوتاہی کرنا، گھر پڑھنا شروع کر دینا۔ جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے نا کہ بار بار دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ دلوں کو ہمارے پھیرنا نہ ہدایت دینے کے بعد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دیں، ہدایت مل گئی ہے اب دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم یہ دعائیں نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے سب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے ہر معاملے میں، تنہائی میں، اکیلا ہے، مسافر ہے، سفر میں ہے، معاملات کرنے لگا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگا ہے، فرمایا اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو کبھی نہ بھولے، اللہ کا شکر ادا کرے، نہ شکری نہ کرے۔ فرمایا 3 کام تم کر لو تو اللہ رب العزت سے انسان اسی طرح ڈرے گا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے، کبھی اللہ کو بلایا نہ جائے، اور اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے
ناشکری نہ کی جائے۔ تو میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، انسان کو یہ معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ تو میں انسان دنیا میں اس انداز سے رہے کہ اس کو دنیا اس انداز سے گزار لے کہ اسلام کے اوپر گزار رہا ہو، پھر ہی اس کو موت اچھی آئے گی۔ جیسے اس بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں موت کب آئے، لیکن اگر اچھا خاتمہ چاہتے ہیں تو دنیا اچھی کرنی پڑے گی، دنیا اچھی کرتے چلے جائیں گے، جب بھی ہمارے اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آئے گا تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں اور دعا کریں کہ ہمیں موت بیت اللہ میں سجدے کی حالت میں آ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ نیک کام کریں گے، پھر اس کے بعد خواہش کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، علیکم اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فانقذکم منہا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس کی مثال اس انداز سے بیان کی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کسی گڑھے میں گر جائے بلندی سے، اب وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے اس کو ٹیم پہنچے، اس کو رسی پھینکے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پھر ہی وہ لوگ اس گڑھے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا گمراہی سے انسان صرف تب ہی نکل سکتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ قرآن و سنت اللہ رب العزت کی رسی ہیں، جو ان کو تھام لے گا وہ گمراہی سے نکل سکے گا۔ فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں کے 71 یا 72 فرقے ہوئے، عیسائیوں کو بھی ایسے ہی فرقے ہوئے، میں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک فرقہ بچے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس پر میں چلا، میرے صحابہ کرام چلے۔ یہی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ فرقے بن جانا ہمارے معاشرے میں ضرور بنیں گے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لیکن فرقے بن جانا ہمارے لیے دلیل نہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ جائیں۔ فرمایا تم فرقوں میں نہ بٹو، فرقے بننے لازمی ہیں، لیکن فرقوں میں بٹنے کا حکم نہیں دیا، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا صرف اس راستے پر چلو جو اللہ رب العزت کا راستہ ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے ذریعے بیان کر دیا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا۔ آج مجھ سمیت ہم سب کا یہی نظریہ ہے کہ جو میرے بڑے کرتے آئے وہی صحیح ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی شاید بات کی تھی کہ جس دن میں نے جامعہ داخلہ لیا اس دن میں نے سوچا تھا کہ جو بات میں نے خود پڑھنی ہے اس پر عمل کرنا ہے، چاہے میرے والدین اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ الحمدللہ جو باتیں مجھے نظر آئی کہ ہمارے خاندان میں صحیح نہیں ہیں، اس کو میں نے جب خود قرآن کریم کے اندر پڑھا، احادیث مبارکہ میں پڑھا، میں نے ان ساری باتوں کو چھوڑ دیا، چاہے میرے خاندان والے عمل کرتے ہیں نہیں کرتے۔ یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے کہ جب حدیث کو خود پڑھ لیا پھر یہ نہیں سوچنا میرے بڑے عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، میرے فلاں نے عمل کیا نہیں کیا۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا، ان کو کہا جاتا ہے ہدایت کی طرف آ جاؤ، کہنے لگے ہم صرف اسی چیز پر رہیں گے جس پر ہمارے بڑے رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے بڑوں کو اگر علم نہیں تھا یا تم ان کی پیروی کرو گے؟ اب ہمارے خاندان میں کوئی بھی عالم دین نہیں ہے، انہوں نے سنی سنائی باتوں پر عمل کیا تو کیا میں ان کی باتوں پر عمل کرتا چلا جاؤں؟ جب مجھے خود ہدایت مل گئی، اللہ رب العزت نے میرے لیے راستہ کھول دیا، تو اس کے باوجود اگر میں پڑھنے کے باوجود ان کی باتوں پر عمل کروں گا تو روز قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ جب تک ہمیں علم نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا محاسبہ نہیں کریں گے، لیکن علم آ جانے کے باوجود انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے، یہ حدیث میرے تک پہنچ گئی ہے، اس کے بعد عمل نہ کرنا، پھر اللہ رب العزت سے بچ جانا چاہیے۔ اس کے متعلق میں نے کل ہی ایک آیت میں پڑھا تھا،
اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ انسان اگر اس چیز کو جاننے کے باوجود کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحیح نبی بن کر آئے ہیں، اس کے باوجود ان کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ آیت مل گئی 115 نمبر پیج نکالیے گا۔ 115 نمبر پیج کی پہلی آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ، ہم اسے پھیر دیں گے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے یعنی پھینکیں گے، وساعت مصیرا، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی جب تک انسان کو علم نہیں، اللہ رب العزت شاید ہمارا محاسبہ نہ کریں، لیکن علم آ جانے کے باوجود، حدیث کا علم ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے باوجود اگر ہم عمل نہیں کریں گے، یہ آیت پڑھ کے ہمیں اللہ رب العزت سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور لازم ہے کہ تمہاری صورت میں امتن یدعون الی الخیر، ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا لازم ہے تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو۔ اکثر مفسرین اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ ایک اہل علم کی جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ لیکن ایک تفسیر میں نے پڑھا، اس کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت اس انداز سے کی ہے کہ سب کے اوپر یہ کام کرنا لازم ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس کی انہوں نے دلیل جو ذکر کی وہ اسی آیت کا حصہ ذکر کیا، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے، نیکی کی دعوت دے، اچھے کاموں کا حکم دے، برائی سے روکے، فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا جو کام یہ کریں گے وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اس سے انہوں نے دلیل لی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ کام کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کو مکمل معلومات نہیں ہے، آپ نے مکمل درس نظامی نہیں کی، لیکن جس چیز کا آپ کو علم ہو، آپ کم از کم اس کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی کریں۔ آپ کا کوئی دوست نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہ اس کو کسی عالم دین نے آ کے بات کرنی ہے۔ آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا کوئی دوست جھوٹ بولتا ہے، آپ کو چاہیے اس کو نصیحت کریں۔ میں یہ نصیحت کرنے والے یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ بالکل وہ اچھا کام کرتے ہیں، جو ان کی اچھی چیز ہے۔ جس یہ جو آپ کی آیت کا ترجمہ ہے نا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آیت وہ لوگوں کے بالکل فٹ ہے۔ واقعتاً وہ ان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ ان کی جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں نا، وہ باتیں بس کچھ ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیکن جو عام وہ جو گھروں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں نا، وہ تو بہت بہترین ہے۔ ہر ایک انہوں نے کہنا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، بہت بہترین بات ہے۔ واقعتاً ہماری اکثر دیکھا گیا، کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں آؤ آج مسجد میں اجتماع ہے، نماز پڑھنی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ نماز کی طرف حکم دے رہے ہیں، مسجد کی طرف بلا رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے۔ لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، کچھ ان کی باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف چلی جاتی ہے۔ وہ اختلاف بالکل بالکل اور کم سے کم یہ ہے کہ آپ کو 15 کی صورتیں آپ کو یاد کرواتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور وہ ایسے ایک دائرے میں بٹھا کے نا شروع کرواتے ہیں، جس کو نہیں آتے کوئی سنتے جاؤ، پھر تم کو بالکل ایسے ہی۔ تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ وہ آپ کو نماز جو ہے اور آپ کو وضو کا دعائیں آپ کو ساری۔ اب دیکھیں نا، اگر صرف بندے کی نماز ٹھیک ہو جائے، اس کو قرآن پڑھنا آ جائے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ وہ ساری زندگی ہم وہ قرآن پڑھتے آتے ہیں بڑوں سے، جو تلفظ ہی نہیں ٹھیک ہوتا، اگر کسی کو قرآن پڑھنا ٹھیک ہو جائے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے، یعنی فرقہ پرستی میں چلے گئے۔ وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح احکامات آ چکے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ نے جو اختلاف کیا، 71 یا 72 فرقوں میں بٹے، فرمایا صرف
اس وجہ سے اختلاف کیا کہ علم آ جانے کے بعد، واضح احکامات آ جانے کے بعد اختلاف کیا. یہ نہیں تھا کہ کم علمی کی بنا پر اختلاف تھا. آج بھی امت میں جو اختلاف ہے وہ کم علمی کی بنا پر نہیں ہے، احکامات کے واضح آ جانے کے بعد اختلاف ہوتا ہے. اس کے بعد حسد کی بنا پر، یا آپس میں کچھ اور معاملات ہیں، یا کسی کو کسی آیت کی سمجھ کچھ اور لگی، کسی کو کچھ اور سمجھ لگی تو اختلاف ہو گیا. لیکن اکثریت جو اختلاف ہیں وہ حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر ہوتے ہیں. یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین، تو رہے وہ لوگ، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، تو عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے. واما الذین، اور رہے وہ لوگ، ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. فرمایا قیامت والے دن انسان کی دو اقسام ہوں گی. کچھ چہرے وہ ہوں گے کہ جو سیاہ ہوں گے، اور کچھ چہرے جو سفید ہوں گے. فرمایا جو چہرے سیاہ ہوں گے ان کی وجہ کیا ہوگی؟ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. کفر سے مراد یہ نہیں کہ صرف یہود و نصارہ مراد ہیں. علماء اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو جان لینے کے باوجود دین کے اندر کوئی نئی احکامات جاری کر دے، کوئی بدعات کا اضافہ کر دے، وہ بھی ایک قسم کا وہ اس آیت میں شامل ہوتا ہے. کہ ایمان لانے کے بعد اللہ نے اس کے لیے پچھلی آیات میں فرمایا کہ احکامات واضح ہو چکے تھے، اس کے بعد اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی اضافہ کر دینا. غالباً امام مالک کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر اضافہ کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری شریعت نہیں لے کر آئے، کہ یہ نیکی کا کام تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو نہیں بتایا، میں آ کر بتاتا ہوں کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے. تو گویا نعوذ باللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ نیکی کا کام تھا، آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا. کیونکہ نیکی کا کوئی کام بھی ایسا باقی نہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا نہ ہو. فرمایا جو لوگ اللہ کی رحمت سے کے ساتھ سفید چہرے والے ہوں گے، فرمایا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے قرآن اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق، لوگوں کو تلقین کرتے، جیسے پچھلی آیات میں آیا کہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے. فرمایا یہی چہرے جو ہیں قیامت والے دن سفید ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ پڑھی ہیں، ہم یہ آیات آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. وما اللہ یرید ظلما، اور اللہ رب العزت جہانوں پر ظلم نہیں چاہتے، للعالمین، تمام جہانوں پر. فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جہاد کرنا، یہ بظاہر لگے گا انسان کی طبیعت کے خلاف کام ہے. جہاد میں انسان کا مال بھی جاتا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے. کسی کو نیکی کا حکم دے گا، آگے سے اس پر حملہ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا بظاہر یہ کام آپ کو مشکل لگتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ کام تمہاری تربیت کا حصہ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا لوٹائے جانا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جو پچھلی آیت میں آیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس ساتھ میرے ساتھ ظلم ہے کہ مال خرچ کرنا یا جان خرچ کرنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری تربیت کا حصہ ہے. اگلی آیت اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کی کہ انسان کا اگر مال دنیا میں چلا بھی جائے دین کی خدمت کرتے، کسی کو نیکی کا حکم دیا، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے آگے سے بدتمیزی کی، آپ کا مال چھین لیا، میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے. یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پریشان نہیں ہونا. اس رکوع میں کرنے والے کام، فرقہ بندی سے بچنا، یعنی فرقہ واریت سے بچنا. مومنوں سے محبت کرنا،
دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، رکنے کا کام فرقہ پرستی میں مبتلا ہونا، باہمی اختلافات میں پڑ جانا، کرنے کے کام میں فرقہ بندی سے بچنا، فرقہ واریت سے، مومنوں سے محبت کرنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے رکنا، رکنے کے کام میں فرقہ پرستی میں مبتلا ہونا، باہمی اختلافات میں مبتلا ہونا۔ عمران صاحب یہ آخرت کی کامیابی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آخرت کے لیے، دنیا کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم کاروبار کر رہے ہیں، یہ ہماری دنیا بھی تو ہے نا ساتھ، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی بہترین مانگنی ہے، اللہ سے اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اب میں کسی جگہ پہ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہوں، اس کے بعد میں کہیں جاب کر رہا ہوں، تو اس میں مجھے یہی ہے کہ میں نے اپنی دنیا بھی چلانی ہے، اس کے لیے بھی کامیابی کی کوشش کرنا کہ میں اچھے انداز سے چلاؤں، یہ نہیں کہ صرف ڈنگ ٹپانا نہیں ہے، اچھے انداز سے اس کو آپ کوشش کریں۔ جیسے دنیا کو کامیاب کرتے ہیں آخرت کی ڈنگ ٹپا ہوتا ہے۔ ہاں جی، دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، پھر انشاءاللہ کام صحیح ہوگا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی ہم آپس میں ہماری یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں یا برائی سے روکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اختلاف کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام کرنا ہی چھوڑ دو، اس کو اپنے عقیدے پہ رہنے دو، ہم اپنے عقیدے پہ رہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں ہم نے جب یہودیوں کی ایک مثال پڑھی تھی ہفتے والے دن کی، اس میں ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا، اس کو دہرا لیتے ہیں کہ وہاں پر 3 گروہ تھے، مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا، سمندر کے کنارے 3 گروہ رہتے تھے، ایک گروہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا، دوسرا گروہ تھا وہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، تیسرا گروہ تھا جو ان کو منع بھی کرتا تھا، خود یہ کام نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا عذاب آیا، جو گروہ مچھلیاں پکڑتا تھا وہ بھی مارا گیا، جو ان کو منع نہیں کرتا تھا یعنی گناہ سے نہیں روکتا تھا، اللہ نے ان کو بھی خاتمہ کر دیا۔ جی صرف وہ لوگ بچے جو خود گناہ بھی نہیں کرتے تھے، ہفتے والے دن زیادتی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، اللہ نے صرف ان لوگوں کو باقی رکھا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو اپنے فرقے پہ رہنے دو، میں اپنے فرقے پہ ہوں، وہ کام بھی ٹھیک ہے، یہ کام بھی ٹھیک ہے، ہم کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے رہے، برائی سے نہیں روک رہے، اللہ کے عذاب میں ہم بھی شریک ہیں، ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب اسی طرح آ سکتا ہے جیسے یہودیوں کے اوپر آیا تھا۔ اس لیے یہ کام لازمی کرنا ہے، بے شک دنیا میں اس کے بدلے نقصان اٹھانا پڑے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نقصان اٹھایا، تم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف، جو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور ان کے اکثر نافرمان ہیں، لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم ان سے لڑو، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بہترین امت اس لیے ہو، جو تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو کہ لوگوں کی اصلاح کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی آپ پر ایمان لے آتے، ان کے لیے دگنا اجر تھا۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے، ہم حدیث پیش کریں گے کہ ان کے لیے دگنا اجر کیسے ہے۔ فرمایا اگر وہ ایمان لے آتے، ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی یہ کام کر لو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں لیکن اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، فرمایا یہود و نصارہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر معمولی تکلیف۔ اب دیکھا جائے تو اب وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اس دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں اور جب اسلام کا بول بالا تھا اس وقت وہ مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرتے تھے تو مسلمان لیڈر اٹھ کر ان کا دفاع کرتے، ان کا مقابلہ کرتے۔ اب وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور کافی نقصان زیادہ پہنچا رہے ہیں، ہماری معیشت کو، ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا فرمان، اگر انسان اب بھی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ اوپر والے کام چھوڑ دیے ہیں، اگر ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں، اسلامی قانون نافذ ہو جائے، مسلمان جہاد کرنے پر آمادہ ہو جائیں، جو ہم جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اگر ہماری افواج جہاد کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو اب بھی وہ صورت باقی ہے کہ وہ ہم سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میدان جہاد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ جب ہم ان کے مقابلے کے نہیں نکلیں گے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو آخرت کے مقابلے میں یہ نقصان ہمارے لیے کم ہے۔ ایک انسان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، ایک انسان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ زندگی کا نقصان چند سالوں کا نقصان ہے، یہ انسان کو پھر بھی کم لگے گا اس آخرت کے بدلے میں جو اللہ رب العزت ان کو آخرت میں سزا دینے والے ہیں۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی پناہ، وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے باری غضب کے ساتھ لوٹے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ فرمایا کہ صرف ان کی ذلت، محتاجی سے بچنے کے ان کے پاس صرف دو راستے ہیں۔ اب پھر وہی بات کہ اگر یہ اسلامی قانون نافذ ہو جائیں، مسلمان جہاد کرنے پر آمادہ ہو جائیں، امت مسلمہ اللہ رب العزت ان کو توفیق دے، وہ اس جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، فرمایا ان کے پاس صرف دو راستے ہوں گے بچنے کے لیے، ایک اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی یا تو اسلام قبول کر لیں، یا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے نیچے رہ لیں، فرمایا اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ دوسرا، لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اس کا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی عام آدمی بھی کسی کافر کو، کسی مشرک کو کہہ دے کہ میں نے اس کو پناہ دی، تو وہ مسلمانوں اس کو امان دیں گے، اس کے اوپر پھر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ فرمایا کوئی عورت بھی اگر کسی غیر مسلم کو پناہ دے لے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کی عزت کا خیال رکھا جائے گا، اس کی بات کی اہمیت ہے، اس کو پھر کافر پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اگر اللہ کی پناہ میں چلا جائے، یعنی اسلام قبول کر لے یا جزیہ دے لے، یا ہم کسی مسلمان کی پناہ میں آ جائے، یعنی مسلمان اس کو پناہ دے لیں، یا پھر کوئی بڑا مسلمانوں کا دشمن ایسا ہے جو طاقتور ہے، اس کے وہ پیچھے چلا جائے، ان کے ساتھ مل جائے، تو وہ مسلمانوں سے بچ جائے گا، وگرنہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے، امت قائمہ، ایک جماعت حق پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، جو رات، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا لیسوا سواء، سارے کے سارے یہودی برابر نہیں ہیں، یعنی ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں، کچھ جیسے کل پڑھا کچھ امانت دار ہیں، کچھ خیانت کرنے والے ہیں، اور کچھ بہت ہی بدترین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ یہودی کہنے لگے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کیا، جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کچھ اور صحابہ کرام جو یہودی تھے اسلام قبول کیا، یہودیوں کے علماء کہنے لگے یہ تو برے سے لوگ تھے، یہ اچھے لوگ ہمارے نزدیک نہیں تھے، اگر ہمارے نزدیک اچھے ہوتے اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیسوا سواء، یہ سارے برابر نہیں ہیں، جن کو تم برا کہہ رہے ہو، اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو بیان کیا، فرمایا رات کو وہ قیام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیات پڑھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں،
اچھے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا یہ تو نیک لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں. فرمایا تم ان کو برا کہہ رہے ہو. اللہ رب العزت نے تنزیہ جواب دیا، یہ تو نیک لوگ ہیں جن کو تم برا کہہ رہے ہو. اور اس کی مثال ہمیں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ملتی ہے. فرمایا آقا میں آپ پر اسلام لانا چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ یہود و نصارہ کے نزدیک میں ایک بہت بڑا عالم دین ہوں، لیکن وہ مجھے اچھا بھی مانتے ہیں، ان کے نزدیک میں بہت معتبر شخصیت ہوں. کہنے لگے میں آپ کے پردے کے پیچھے جاتا ہوں، آپ یہودیوں کو بلائیے گا، ان کو کہیے گا عبداللہ بن سلام تمہارے نزدیک کیسا آدمی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بلایا، کہا عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں وہ تو ہمارے نزدیک بہت اچھا آدمی ہے، بہت معتبر آدمی ہے، ہمارے شریعت کا وہ عالم دین ہے. فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تم مان لو گے؟ کہنے لگا ایسا ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. وہاں سے سیدنا عبداللہ بن سلام آئے، کہنے لگے یہودیوں سن لو، ہماری کتاب کے مطابق آخری نبی یہ ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں. فوراً ان کے سامنے کھڑے مکر گئے، کہنے لگے یہ تو عالم ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم جانتے نہیں، یہ تو ہمارے نزدیک برا آدمی ہے. یہ فرمایا کہ تم ان لوگوں کو برا کہتے ہو جن کے اندر یہ صفات ہیں. فرمایا سارے لوگ برابر نہیں ہیں، یہ تو بہت نیک لوگ ہیں. وما یفعلوا من خیر، اور وہ جو بھی نیکی کریں گے فلن یکفروہ، ہرگز اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ رب العزت متقی لوگوں کو جاننے والا ہے. فرمایا یہودی و نصارہ میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر لے گا، اس کے ذہن میں خیال ہے کہ جو میں نے پہلے نیک اعمال کیے ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے. 3 آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جن کو 2 گنا اجر ملے گا. عمل ایک کریں گے، اجر 2 ملے گا. فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا، اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، پھر میں آ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لایا. فرمایا اس کو 2 اجر ملے گا. یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ان کے نیک اعمال ہیں اللہ ان کی بے قدری نہیں کرنے والے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. یعنی انسان کو مشکل وقت میں یا اس کا مال بچاتا ہے، اس کا مال کام آتا ہے، یا اس کی جوان اولاد ہو وہ اس کے کام آتی ہے. فرمایا قیامت والے دن ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اور اللہ رب العزت نے آگے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے لیکن دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دنیا کے معاملات میں اچھا کام کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے. ان کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اس کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا جیسی ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فاہلکتہ، تو اس نے اسے برباد کر دیا. وما ظلمهم اللہ، اور اللہ رب العزت نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی خود جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. فرمایا انسان دنیا میں نیک کام کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ چیریٹی کا معاملہ کرتا رہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہیں لایا. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ بہت اچھی کھیتی ہے، کھیتی تیار ہے، لیکن وہ لوگ جن کی کھیتی ہے وہ ظلم کرنے والے ہیں. اس کے اوپر ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، ساری کھیتی کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. فرمایا ان کی یہ دنیا کی مثال ہے. دنیا میں جتنے مرضی نیک اعمال کر لیے، آخرت میں ان کو فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہود و نصارہ یا اہل کتاب یا مشرکین یا جو ملحد لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان بھی نہیں لاتے، وہ دنیا میں جو بھی نیک کام کریں گے اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے گا. اس کی عزت لوگوں کے اندر زیادہ ہو جائے گی، اس کو شہرت مل جائے گی، اس کے دنیا کے معاملات آسان ہو جائیں گے، لیکن فرمایا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہیں لایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ اللہ نے ان پر ظلم کر دیا، کہ اتنے نیک اعمال کیے آخرت میں ان کو بدلہ نہیں ملے گا. فرمایا اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں یہ احکامات واضح کر دیے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لانا ہے، پھر ہی تمہیں فائدہ ملے گا. جب انہوں نے یہ باتیں سننے کے بعد ایمان نہیں لایا، پھر گویا اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ انسانوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا.
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے دل سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے یہود و نصارہ میں دوست تھے، تجارتی معاملات تھے، ہمسائے تھے، ان کے ساتھ وہ دلی باتیں بھی کیا کرتے، مسلمانوں کے راز بھی شیئر کر لیا کرتے، جیسے وہ آپس میں پرانے دوست ہیں تو آپس میں جو مسلمانوں کی بات ہونی اس کو شیئر کر لینا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا کہ دلی دوست بنانا ہے صرف مسلمان کو بنایا جائے۔ میں یہود و نصارہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، تمہیں ایک چھوٹا سا نقصان پہنچے وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے، تمہیں نیکی پہنچ جائے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا جو ان کے منہوں سے باتیں نکل گئی ہیں، یعنی کبھی کبھار ان کے منہ سے لوگوں کے سامنے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کو خیر خواہ سمجھتا تھا، لیکن اس نے ایسی بات کر دی یہ تو میرے خلاف ہے۔ فرمایا جو منہ سے نکل گئی یہی بہت بڑی ہے، لیکن جو ان کے دلوں کے اندر آپ کے خلاف بغض، مسلمانوں کے خلاف کینہ ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس لیے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پوریں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجئے اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کو دلی دوست سمجھتے ہو، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تم ان کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، مسلمان تورات پر، انجیل پر، زبور پر، ساری آسمانی کتابوں پر، صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا وہ تمہاری کتاب پر ایمان بھی نہیں لاتے، تمہارے سامنے اقرار کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے، پیچھے جا کے تمہارے خلاف اس قدر غصہ ہے کہ انسان غصے کے اندر اپنی ہاتھ کی انگلیاں منہ میں ڈالتا ہے، اس کو چباتا ہے۔ کہا اتنا غصہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے ہے، تم ان چیز کو نہیں جاننے والے، اللہ ان کے دلوں کو جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اور اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اور اگر تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ رب العزت وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کے کوئی بھلائی مل جائے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا کام ہو جائے، یہ ان کو اچھا نہیں لگتا، مسلمانوں کو نقصان پہنچے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا ان سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، صبر کرو اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں ان کے نقصان سے، ان کے مکر سے بچا لے گا، اللہ رب العزت سب کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اس رکوع میں کرنے والا ایک کام ہے نیکی کے کام میں باغ دوڑ کرنا۔ رکنے کے کاموں میں کسی کو تکلیف دینا، غیر مسلم کو رازدان دوست بنانا، دوسروں کو نقصان پہنچا کر خوشی محسوس کرنا،
یہ رویہ ہمارے خاندانوں میں بھی آ چکا ہے. اگر کسی سے ہماری خاندانی دشمنی ہے، لڑائی ہے، اگر اس کو اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچے، کوئی حادثہ ہو، کوئی بندہ مر جائے، تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دوسروں کو نقصان پہنچ کر یا دکھ پہنچے تو خوشی کا اظہار کرنا اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.